السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے بارے میں۔ میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسافروں کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ انہی آسانیوں میں سے 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا بھی ہے، جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر۔ کیونکہ ہر نماز کے لیے رکنا اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ پریشان کن عمل ہے، اور اسی پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسافروں کو ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ اور مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ جمع تقدیم یا جمع تاخیر کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ جمع تقدیم یعنی ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھنا ظہر کے وقت میں، اور جمع تاخیر یعنی ظہر کو مؤخر کرنا اور عصر کے وقت میں پہلے ظہر پڑھنا اور پھر عصر کی نماز پڑھنا۔ اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی بھی مثال ہے۔ البتہ فجر کی نماز کو کسی اور نماز کے ساتھ ملانے سے منع فرمایا ہے، اور فجر کی نماز میں قصر بھی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کئی روایات اور احادیث مروی ہیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاة الظہر والعصر اذا کان علی ظہر سیر ویجمع بین المغرب والعشاء، اخرجہ البخاری۔ صحابی جلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے، اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کو بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے، یعنی ظہر اور عصر میں جمع کرتے اور مغرب اور عشاء میں جمع کرتے۔ ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، صحیح بخاری کے حوالے سے ہی ہے، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجلہ السیر فی السفر یؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء ويقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد صلاة العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل، اخرجه البخاری۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب جلدی سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سے توقف کے بعد، تھوڑے سے وقفے کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اس کی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے، یعنی قصر کے ساتھ عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھتے اور سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان 1 رکعت بھی سنت وغیرہ نہیں پڑھتے، یعنی کوئی سنت درمیان میں نہیں پڑھتے، اور اسی طرح عشاء کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، یعنی عشاء کے بعد بھی کوئی سنت نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ درمیان شب میں اٹھتے، بیچ رات میں اٹھتے اور تہجد ادا کرتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی جمع تاخیر کر کے، اور دونوں کے درمیان میں کوئی سنت نہیں پڑھتے، اور نہ ہی عشاء کے بعد کوئی سنت پڑھتے تھے۔ جب رات میں اٹھتے تو تہجد پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في غزوة تبوک اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر،
الی آخر الحدیث، لمبی حدیث ہے، اخرجہ ابو داؤد والترمذی، سنن ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے ہے، وصححہ الالبانی، اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ صحابی جلیل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرتے تو ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھتے، اور جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کرتے، یہاں تک کہ عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے۔ اسی طرح سے مغرب میں کرتے، جب کوچ کرنے سے قبل سورج غروب ہو جاتا تو مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیتے، اور اگر غروب سے پہلے روانہ ہوتے تو مغرب کو مؤخر کر دیتے، یہاں تک کہ جب عشاء کے لیے پڑاؤ ڈالتے تو دونوں کو جمع کر لیتے۔ تو میرے دوستو، جمع تقدیم اور جمع تاخیر کی بات اس میں کہی گئی ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میں، اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کے بارے میں۔ تو ان تمام روایات اور احادیث سے کیا پتہ چلا میرے دوستو؟ ان تمام روایات اور احادیث سے پتہ چلا کہ سفر میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنا مشروع ہے۔ مسافر کے لیے جمع تقدیم یا جمع تاخیر جس میں آسانی ہو، دونوں جائز ہے۔ دو نمازوں کو جمع کرنے کے دوران یا درمیان کوئی نفل نماز مشروع نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام کو جاننے کے بعد ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔